یہ میرا مال ہے۔ ایک نامور دولت مند سیاست دان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ وہ ان کی ہر ضروری اور غیر ضروری خواہش پوری کرتا۔ اس نے ایک 5 منزلہ عمارت بنائی اور ہر منزل پہ ایک خوبصورت آسائشوں سے بھرپور فلیٹ بنایا۔ پڑھائی مکمل ہونے پہ باپ نے بچوں کی شادیاں کیں اور ہر ایک کے فلیٹ کو خوب سجا دیا۔ اپنی بیوی اور اپنے لیے نچلا فلیٹ رکھا۔ 60 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی بیوی اسے تنہا چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی۔ اسے امید تھی کہ بچے اس کا دل بہلائیں گے، مگر 3 ماہ میں کوئی بھی بچہ یا ان کے گھر والے اس سے ملنے نہ آئے۔ صرف اس کے چھوٹے بیٹی کی بیوی کو اس پہ ترس آتا اور وہ سسر کا خیال رکھا کرتی۔ دل برداشتہ ہو کے بڑے میاں اپنی چھوٹی بہن سے ملنے گئے، جس سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا۔ بھائی کی دل بیتی دہان سے سن کے بہن بولی، قصور آپ کا ہے بھائی جان، آپ نے ہمیشہ بچوں کو دیا مگر کبھی دینا نہیں سکھایا۔ آپ نے کبھی والدین کے حقوق نہیں سکھائے۔ آپ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں نہیں سنائی، والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور والدین کی نافرمانی میں خدا کی نافرمانی ہے۔ اور نہ ہی آپ نے بچوں کو یاد دلایا کہ خدا ہر گناہ معاف کر دے گا، ماں سوا جابر حکمران، نافرمان اولاد یا رشتے توڑنے والے کو۔ ان تینوں کے لیے دنیا میں ہی سزا ہے۔ سیاستدان غور سے بہن کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں سہمت ہو کے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہیں رہائش پذیر رہنے کا فیصلہ کیا جب تک اس کے بچے معافی مانگنے نہ آ جائیں۔ مگر دیکھتے دیکھتے 3 ماہ گزر گئے اور کسی بچے نے رابطہ نہ کیا۔ باپ نے طیش میں آ کے فیصلہ کیا، سال کے اس وقت وہ ہر بار 1 ہفتہ چھٹی کے لیے جاتے ہیں، میں اسی ہفتے اپنی پچھلی غلطیوں کو درست کروں گا۔ کچھ ملازم کو لے کے وہ بچوں کے فلیٹ پہنچا اور تمام سامان وہاں سے اٹھوا لیا اور بلڈنگ کو گودام بنا کے برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا۔ یہ سب کر کے وہ مسجد میں رہائش پذیر ہو گیا اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا۔ جب بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ سیر سے لوٹے، وہ خالی عمارت اور برائے فروخت کا بورڈ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ رونے لگے اور کچھ تو بے ہوش ہی ہو گئے، اور پھر انہیں باپ کی یاد آئی اور جو اس نے زندگی مہیا کی تھی اور اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ وہ فوری پھپھو کے گھر پہنچے اور باپ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی، لیکن باپ نے سب سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ میرا مال تھا جو میں نے واپس لے لیا ہے، اب تم سب کو اپنی محنت خود سے کرنی ہوگی۔ میری بقایا زندگی کا مقصد صرف عبادت کرنا اور اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھ پہ رحم فرمائے گا۔ اس لمحے چھوٹے بیٹی کی بیوی کی آنکھیں نم ہوئیں اور اس نے سب بچوں کو احساس دلایا کہ ان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، مگر پھر بھی اس نے سسر سے سب کو ایک موقع دینے کی التجا کی۔ چھوٹی بہو کی نیک دلی اور اچھے سلوک کی بنا پہ باپ نے سب کو معاف کر دیا اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی، دنیا کی زندگی پلک جھپکنے کے برابر ہے، اور دنیا کی زندگی کی بہترین نعمتوں میں سے ایک متقی اور نیک عورت کا ساتھ ہے۔ باپ نے سب کے گھر کا سامان واپس پہنچوایا اور سب بچے مل کے باپ کا خیال تا حیات رکھنے لگے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ شیخ راجب اپنی بیوی ناجیہ کو ایک طلاق دینے کے بعد شیخ راجب نے اسے اپنے والدین کے گھر لوٹ جانے کو کہا۔ ناجیہ بولی، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی، میں حتی الموت اسی گھر میں رہوں گی۔ شیخ نے کہا،
میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ بیوی بولی، میں بالکل نہیں جاؤں گی، عدت ختم ہونے سے پہلے مجھے واپس بھیجنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ شیخ بولے، یہ بدتمیزی اور بے شرمی کا مظاہرہ ہے۔ ناجیہ بولی، میرا عمل خدا کے فرمان سے بالا تر نہیں، اور خدا نے کہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے مومن سے کہ جب وہ مومن عورت کو طلاق دے وہ عدت کی مدت تک کے لیے دے، اور خدا سے ڈرو، انہیں اپنے شوہروں کے گھروں سے جانے کو نہ کہو، اور نہ اپنی خود سے شوہر کا گھر چھوڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ نافرمانی ہے، اور یہ حدود خدا کی طرف سے نافذ شدہ ہیں، اور جو کوئی خدا کی حدود توڑے گا وہ خود کے ساتھ ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے کہ خدا نے تمہارے لیے کیا کیا بہتری رکھی ہوئی ہے۔ شیخ نے غصے سے اپنا ہاتھ جھڑکا اور یہ ناقابل برداشت ہے بول کے گھر سے بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے۔ بیوی نے مسکراتے ہوئے معاملے کو رفع دفع کیا۔ وہ روز گھر میں خوشبو چھڑکتی، خود کو سنوارتی اور عطر لگائے رکھتی۔ شیخ کا روز سامنے سے گزر ہوتا اور 5ویں دن وہ بیوی کی طرف لوٹ گئے۔ ایک دن شیخ کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہوا۔ بیوی نے بھائی سے صلح کرنے پہ خوب زور دیا۔ وہ بار بار شیخ کو سمجھاتی کہ رحمی رشتوں کو جوڑنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور زندگی میں خوشحالی اور برکات آتی ہیں۔ شیخ نے بیوی کی باتوں کو کان نہ دھرا اور گھر سے چلے گئے۔ واپسی پہ بیوی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور شیخ نے بھی لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے فرش پہ رات گزاری۔ ایسا 10 دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت ناجیہ گھر کا خیال رکھتی اور شیخ کے لیے کھانا بھی بناتی۔ شام کو وہ سنور کے عطر لگا کے بستر کو لوٹ جاتی اور شیخ سے رابطہ منقطع رکھا۔ 11ویں رات شیخ نے بیوی سے رجوع کرتے ہوئے بستر میں جگہ بنائی۔ بیوی نے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ شیخ بولے، میں الٹ گیا ہوں۔ بیوی بولی، لوگ تو الٹ کے اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں اور تم نیچے سے اوپر کی طرف آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ شیخ مسکراتے ہوئے بولے، بستر میں موجود ہستی کی کشش فرش سے زیادہ قوی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا، آج میں اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا اور تمہاری چاہت اور ہدایات کے مطابق اس سے صلح کر لی۔ باخدا اگر سب عورتیں تمہارے جیسی ہوں تو کسی گھر میں بھی طلاق یا جھگڑا نہ ہو۔ بے شک خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا کہ جو عورت اپنے میاں کی تلخی کو صبر سے جھیلے اس کا ثواب اسے آسیہ بنت مظالم کے برابر دیا جائے گا۔ تم میرے لیے بہترین ہم سفر ثابت ہوئیں اور میرے لیے خدا کا حکم ماننے میں آسانی بھی پیدا کی۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا